سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ محسن نذیر سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں محض بھول جانے کے خوف سے بچوں کو حفظ نہ کرانا کیسا ہے، اور اگر کسی بچے نے 3 سے 4 پارے حفظ کیے اور اب دلچسپی نہ لیتا ہو تو کیا اسے درس نظامی یا دنیاوی تعلیم میں دے سکتے ہیں؟ سر، حفظ قرآن جو ہے یہ ایک فضیلت کے باب میں ہے اور افضل ہے اور فرض کفایہ ہے غالباً، ہے نا؟ حفظ قرآن ہے نا، فرض کفایہ ہے۔ سمجھو کچھ نے حفظ کر لیا قرآن کریم تو اب سب سے فرض اتر گیا، ورنہ سب گناہ گار ہوتے۔ اور جنہوں نے حفظ کیا ان کو فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا نا، فرض کفایہ میں جتنوں نے حفظ کیا۔ اور یہ عام جو فرض ہوتے ہیں اسی کیٹیگری کے، سمجھو ان میں اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے گناہگار نہ ہونے پر یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرے گا تو یہ سب گناہگار ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسروں کے گناہوں سے بچنے کا سبب ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک افضل فعل ان معنوں کر بھی کر رہے ہیں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ حافظ قرآن کے اور اپنے فضائل ہیں، اس سے حفظ تو کروانا چاہیے، جس سے بن پڑے وہ 1000 کام چھوڑ کر اپنے بچے کو حفظ کروائے، خود اگر کرنا چاہے تو خود بھی کرے۔ اب میرا حافظہ نہیں ہے، میں کیسے کروں گا؟ کوشش کرنے کا پھر بھی ثواب ملے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے بڑی عمر میں، اگرچہ کم ہے چانس کہ حفظ ہو جائے، ٹینشن بہت ہوتا ہے، تاہم یہ کہ اس طرح کے لوگ بھی اکا دکا معاشرے میں مل جائیں گے آپ کو، جو کہیں گے ہم نے اتنی عمر میں جا کے حفظ کیا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ کئی بعض لوگ کر لیتے ہیں، قوی حافظہ ہوتا ہے بعضوں کا، تو حفظ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر بچہ کر ہی نہیں رہا یا ویسے ہی کسی نے اٹھا لیا حفظ کرنے سے اس کو، اور وہی فرض کفایہ والی صورت پوری ہو رہی ہے، تو گناہ گار نہیں کہیں گے اس کو۔ ایک سعادت سے اس نے خود کو بھی اور اپنے بچے کو بھی محروم کیا، یہ تو کہا جائے گا نا۔ باقی درس نظامی کے لیے بٹھا دینا یہ بھی سعادت کی بات ہے، اور عالم ہونا یہ حافظ ہونے سے افضل ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ لیکن اگر حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے تو فائدہ زیادہ ہے، اس کو اپنے پڑھنے میں بھی آسانیاں رہیں گی کہ جو ان کو اسباق پڑھے جاتے ہیں، کئی جگہ ان میں آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، آیات کی تفسیریں ہوتی ہیں، شروحات حدیثوں کی ہوتی ہیں، اس میں بھی آیتیں ارشاد فرمائی گئی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح مطلب حفظ ہونا عالم کے لیے پلس مفتی کے لیے بہت اہم، بہت ہی مفید ہے کہ ان کو قرآن کریم سے، تو وہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ سمجھو ہمارا اس معاملوں میں عالم کا ایک وہ کیا کہنا چاہیے، قبلہ ہے ایک طرح کا، کہ یہ قرآن کریم سے ہٹ ہی نہیں سکتے، ان کو ہر وقت قرآن کریم سے دلیل کی حاجت رہتی ہے۔ ان معنوں کا قبلہ، نماز کا قبلہ تو کعبہ شریف ہے، حقیقت میں سجدہ کعبے کو نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا، کیا دیواروں کو ہے؟ نہیں، سجدہ اللہ کو ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوتا تھا، وہ بھی اللہ کو ہوتا تھا، پھر قبلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بدل کر کعبہ بنا۔ تو اب یہ کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اب نہیں بدلے گا، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا نیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ حقیقت میں سجدہ اللہ کو ہے، نہ کہ کعبے کو۔ یہ میں نے کہا لفظ قبلہ کا تو کسی کو وسوسے نہ ہے، تو ویسے عام آدمی ہمارا قبلہ کعبہ، قبلہ و کعبہ خیریت سے ہیں بولتے ہیں نا، قبلہ و کعبہ، تو یہ تعظیم کا لفظ ہے، اور یوں مطلب یہ کہ ہمارا محور ہے، یہ ایک مرکز ہے۔ ان معنوں پر قرآن کریم عالم کے لیے، مفتی صاحب کے لیے یہ بہت ضروری کہ ان کو، بہت ضروری یعنی کہ بہت مفید ہے کہ ان کو حفظ ہو، نہ ہو تو عالم نہیں ہے، نہ ہو تو مفتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہو تو مفید بہت ہے، اور جس کو بولتے ہیں سونے میں سہاگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں جو ایک یہ والی صورت بیان کی کہ اس خوف سے کہ بھول جائے گا تو ہم حفظ ہی نہ کروائیں، یہ سوچ کیسی ہے؟ یہ سوچ مناسب نہیں ہے، بھولنے کو تو پھر مسئلے میں نہیں سیکھنے چاہیے، جو کہ ضروری مسئلے اس کی صورت ہے فرض ہونے کی، تو
تو یہ بھی اگر بھول جائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں سیکھنا چاہیے. کلمہ بھی نعوذ باللہ کوئی وہ اس لیے نہ پڑھے کہ میں مرتے وقت یاد نہیں رہے گا تو نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. اس کو یہ ایسا سوچے بھی نہیں. اور حفظ قرآن حاصل کریں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا حافظہ ڈیمیج ہو گیا, میموری فیل ہو گئی تو گناہ تھوڑی ملے گا. حفظ اور دل جلے گا تو ثواب ہی ثواب ہے آپ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور اس میں ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ حوصلہ افزائی کا نہ ہونا بھی اس کا ایک سبب بنتا ہے کہ اگر بچے مدرسے میں اگر پڑھتے ہیں تو پیرنٹس کی طرف سے جو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا تو وہ بعض اوقات نہیں ہوتی, بلکہ اس کو کھانا پینا بھی اس کا وہ معیار نہیں ہوتا. جو اتنا ایک اچھا کام کرنے نکلے ہیں تو بعض اوقات اگر پیرنٹس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ بہت اچھی گروتھ کرتا ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ڈانٹ ڈپٹ ہی ہوتی رہتی ہے تو بعض اوقات وہ پھر اس سے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر رکاوٹ تو دینی کاموں میں بھی, دینی تعلیم میں بھی آتی ہے. لیکن جس طرح اس میں ایک والدین اور سرپرست لے کر چلتے ہیں, اگر مدرسہ تو قرآن حفظ کے حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر والدین نے حوصلہ افزائی کی اور کچھ ان کو اہمیت دی تو الحمدللہ کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے. ماشاء اللہ. اس میں یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہونی بھی چاہیے اور ثواب کا کام ہے. اچھا, اب میں جو غور کر رہا تھا کہ ایک تو درس نظامی کا طالب علم, اس کی حوصلہ افزائی, اور ایک ہے کہ حفظ قرآن کا طالب علم, اس کی حوصلہ افزائی. دونوں میں بڑا فرق ہے. درس نظامی کے طالب علم کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہ مولوی ملا معاذ اللہ ان کھاتوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے. حافظ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جب یہ نکاح ہوگا کہیں حافظ حافظہ تو یہ ایک اس کا یہ پھول ہے اضافی, جیسے پولیس والوں کو پھول لگے ہوتے ہیں, ایک پھول والا, دو پھول والا, یہ گریڈ ہے ان کا. اچھا حافظہ, کیونکہ یہ حافظ صاحبان جو نا یہ ہوتے ہیں ایک تعداد ہے, ماڈرن ہوتے ہیں, اتنی سی داڑھی رکھتے ہیں, نمازوں کے ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں, کہلاتے حافظ صاحب ہیں. یہ تو ان کو پکڑ کے کوئی بٹھائے کہ ذرا فلاں سورت سناؤ تو پتا چلے کہ یہ کیا ہے. یہ اب امتحان لینا نہیں ہے کسی کا, میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا, دنیا دیکھی والی ہے. تو یہ کبھی حفظ کیا ہوتا ہوگا, اللہ بہتر جانے. جب اس کا دور نہیں کریں گے, پڑھنے پڑھانے کا شغل نہیں ہوگا تو قرآن کریم تو اس طرح یعنی کہ وہ دور ہوتا ہے جس کو وہ حدیث سے اونٹ جس طرح بھاگتا ہے, اتنا مطلب وہ بلایا جاتا ہے قرآن کریم اگر اس کا دور نہ کیا جائے تو. اور بھاری تعداد میں حافظ, اگر کہوں لفظ بھاری نکلا میرے منہ سے شاید غلط نہ ہوگا, نہیں ہوتا ٹھکانا ان کا. خالی رمضان شریف میں جن کو مصلی سننا ہوتا ہے وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں, دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارے لگے ہوتے ہیں کہ مجھے مصلی سنانا ہے, مصلی سنانا ہے, اور یوں یہ دورہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ کو شاید کم پتا ہو, مجھے بہت زیادہ پتا ہے اس کا کہ دعائیں تو لوگ کرواتے رہتے ہیں نا. تو پہلے جب میں عام, اب سیکورٹی ایشو کم ہوتے تھے, اب زیادہ ہیں, تو عام لوگوں سے واسطہ کم پڑتا ہے. پہلے بہت ملتے تھے مجھے رجب شعبان میں, تو دعا دعا دعا. تو یہ زیادہ تر چونکہ ماڈرن ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ ایک تعداد, تو اس لیے ان کی پذیرائی ہے. مطلب یہ پڑھتے بھی ہیں تو حافظ کی پذیرائی کی جاتی ہے, اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا. بعض حافظ 6 مہینے بھی حفظ کر لیتے ہیں, بعض سال 2 سال 3 سال 4 سال بھی کھینچ لیتے ہیں. یہ درس نظامی 8 سال کا ہے. میں درس نظامی والے کی چونکہ عوام میں تعریف نہیں کی جاتی, حافظ کی تعریف کی جاتی ہے. یہ قرآن حافظ ہے, حافظ قرآن نہیں بولتے عوام, قرآن حافظ ہے. سبحان اللہ. تو یوں مطلب اس کا ایک گریڈ جو ہے نا یہ اپ ہوتا ہے. یہ میں جو سمجھ سکا ہوں. تو حافظ کی بالکل حوصلہ افزائی ہو, لیکن عالم حافظ سے افضل ہوتا ہے. جو عالم بننے کی کوشش کر رہا ہے, میں یہ نہیں مانتا کہ درس نظامی کر لیا تو یہ حضرت علامہ بن گئے یا عالم دین بن گیا, میں اس کو مانتا نہیں. عوام میں یہی ہوتا ہے کہ یہ عالم بن گیا. عالم کی تعریف پتہ ہے حضرت کو جنہوں نے درس نظامی کیا ہے, یہ آگے پیچھے دیکھے گا کیا. واقعی بولتا ہوں
کہ درس نظامی میں جو کورس پڑھا جاتا ہے یہ سمجھو کہ عالم بننے کی طرف یہ ایک پل ہے جس کی طرف یہ عبور کر لے تو عالم بنے گا. بہار شریعت میں نے لکھا ہے 16 سال کا پہلے کورس تھا, اب تو 8 سال کا. 16 سال مجھے جو یاد پڑتا ہے اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ یہ درس نظامی کر لیا یہ 16 سال والا, تب بھی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا, بلکہ یہ کہ اب کچھ کتابیں وغیرہ دیکھنا آ گئی ہیں, اب مزید یہ کہ مطالعہ کرے, اسٹڈی کرے. یہ تو عالم بننا اس کے لیے نہ مدارس شرط ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا مدرسہ تابعین کن مدارس میں پڑھتے تھے, پہلے ہمارے جامعات المدینہ جیسے ہیں یا دیگر مدارس ہوتے ہیں, دارالعلوم ہوتے ہیں, جامعات ہوتے ہیں. اس طرح کا نظام نہیں, ساری یہ بدعات ہیں, بدعات حسنہ ہیں, یوں کہہ لیجیے. یہ سب اوکے ہیں. 11ویں شریف بھی اوکے ہی ہے, جشن ولادت بھی اوکے ہی ہے, ورنہ یہ سب چھوڑنا پڑے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال یہ کہ درس نظامی کرنے والا عالم بننے کے لیے بڑا ہے آگے, حفظ کرنے والا عالم بننے کے لیے نہیں بڑا. تو یوں یہ جس رستے پر ہے نا درس نظامی والا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فضیلت والے رستے پر ہے. اس کی پذیرائی ہے کہ جو علم دین کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اس کے راہوں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یہ اگر اس راستے میں فوت ہو جائے تو شہادت کا رتبہ پاتا ہے وغیرہ. طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے, اس قبرستان کتنی قبروں, 40 قبروں یا پورے قبرستان کی مغفرت کی بھی بشارت ہے روایت ہے. عالم دین کی, یہ طالب علم دین, کالج یونیورسٹی کا طالب علم مراد نہیں ہے, نہ اسکول کے جی نرسری یہ مراد نہیں ہے. یہ علم دین کو صحیح بات ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ان کے فضائل خدا کی قسم اتنے ہیں کہ اگر کوئی سنے نا صحیح معنوں میں دل کے کانوں سے یا دل کی آنکھوں سے اس کو پڑھ لے تو شاید دنیا کے سارے دھندے چھوڑ کے اس میں لگ جائے. تفسیر کبیر جلد اول, بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر تھے, گفتگو ہو رہی تھی. اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کیا سلام, اللہ پاک آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے. حضور یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر 1 ساعت رہ گئی ہے. 1 ساعت سپوز کرو, اس کے معنی 1 گھنٹہ رہ گئی ہے. صحابی تو نہیں سن رہے تھے جبریل امین کا کلام. تو پھر جب جبریل امین تشریف لے گئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتا دیا کہ تمہاری عمر 1 ساعت رہ گئی ہے. یہ بے قرار ہوئے, عرض گزار ہوئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. وہ مشغول ہوئے. راوی کا کہنا ہے کہ شاید عصر و مغرب کے درمیان کا وہ وقت تھا, پھر وہ فوت ہو گئے. علم دین حاصل کرتے کرتے فوت ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو علم دین کا حکم فرمایا, یہ حاصل کرو. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے علم دین کتنا اہم ہے. ہمارے طلباء کرام پڑھتے ہیں, یقین مانے خوش نصیب ہے, میں نے بارہا طلباء کرام کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہوں, بارہا کبھی یاد آ جاتا ہے. اب بھی دعا کرتا ہوں, یا اللہ طالب علم دین, طلباء علم دین کے صدقے میری بے حساب مغفرت کر. یہ بہت مطلب خوش نصیب طبقہ, اور سمجھو کہ بڑے بڑے عابدین زاہدین سے اگر کہوں تو یہ طبقہ کسی طرح کم نہیں ہے. علم دین حاصل کر رہا ہے, اس کے لیے رات دن جھکا ہوا ہے کتابوں پر. ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے, اور ان سے صحیح بات ہے دعائیں کروانی چاہیے. یہ اتنا مقدس طبقہ ہے. آپ ان میں بھی کیٹیگریز ملیں گی, تو جو اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے, ظاہر فضیلت اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے, جو اپنے نام و نمود کے لیے یا کسی اور ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا. ہم تو اس نظر نہیں رکھیں گے ظاہر ہے یہ اللہ کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں. ہمارے پاس کون سی اسکیننگ مشین ہے,
اور کون سی شریعت نے اجازت دی ہے یا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم چیک کریں کہ کوئی اللہ کے لیے کر رہا ہے اور کوئی مفاد کے لیے یا اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے؟ ہم تو حسن ظن رکھیں گے. ظن المؤمنون خیرا، ظن المؤمنین خیرا، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.